سمجھ بیٹھے، شیروں کو بیچارے توحید سمجھ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کا راستہ، یہ بھی شیطان کا راستہ۔ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے سامنے ہڈی کا ذکر کرتا ہوں، العظم ہڈی کا ذکر کرتا ہوں، میں تمہارے سامنے جانوروں کے لیگ کا ذکر کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جی کیا مقصد؟ آپ نے فرمایا لا تستنجوا بہما، نہ کبھی ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا، نہ کبھی گوبر کے ساتھ استنجا کرنا۔ کیوں اللہ کے نبی جی؟ آپ نے فرمایا فإنهما ذات اخوانکم الجن، یہ تمہارے جن پانیوں کی خوراک ہوا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جن پانیوں کی خوراک ہوا کرتی ہے۔ ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کرتا ہوں، جانوروں کے گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل احدکم بشمالی، تم میں سے کوئی بندہ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا نہ کھائے، ولا یشرب بشمالی، اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ پانی نہ پیے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں اللہ کے نبی؟ ان الشیطان یاکل و یشرب بشمالی، آپ نے فرمایا شیطان بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ کے ساتھ مشروبات کو پیتا ہے۔ ہمارے مسلمان بیچارے یہ فیشن بنا ہوا ہے، دائیں ہاتھ سے کاپ کو پکڑا ہوا، بائیں کے اندر پیرج کو پکڑا ہوا، دائیں سے وہ چائے کو ڈالتا ہے اور بائیں کے ساتھ چائے کو پینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی تم میں سے بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے۔ ایک بندہ وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ کے بندے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ وہ کہنے لگا مذاق سے آگے یہ میرا دائیں ہاتھ اوپر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ نبی نے فرما دیا اللہ کر کے تیرا ہاتھ اٹھے بھی نہ۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم دیکھا کرتے تھے اسے، وہ بڑی کوشش کرتا اپنے ہاتھ اوپر اٹھانے کی، لیکن اللہ نے اس کے ہاتھ کو ویسے تو خروج کر دیا۔ ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کرتا لیکن اوپر ہی نہیں آیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب رات کا وقت ہو جائے، اذا امسیتم، جب تم شام کیا کرو، قفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو، واغلقوا الابواب، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیوں اللہ کے نبی جی؟ آپ نے فرمایا جو شیاطین ہیں شام کے وقت وہ گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، بعض دفعہ وہ بچوں کو بھی لگ جایا کرتے ہیں اور گھروں میں بھی داخل ہو جایا کرتے ہیں، اور آپ کا برتن جو ڈھکا ہوا نہ ہوگا اس میں بیماری کو بھی داخل کر دیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر منگل والے دن آسمان سے ایک بیماری اترا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو برتن ان کو ڈھانپ کے نہیں رکھا جاتا وہ بیماری اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور جو بھی اس کے اندر چیز ہوگی جو بھی استعمال کرے گا اسے کوئی نہ کوئی مرض لگ جائے گا۔ خصوصاً منگل والے دن آپ نے فرمایا برتنوں کو ضرور آپ ڈھانپ کے رکھا کرو۔ شیاطین کے گندی جگہوں کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان هذه الوشوش محدثہ، یہ جو واش روم ہوا کرتے ہیں فرمایا یہاں شیاطین ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی واش روم میں جانے کا ارادہ کرے، اذا دخل احدكم الخلاء فليقل اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں خبیث جنوں سے اور خبیث جنوں سے یا اللہ تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ ابھی کتنے لوگ ہیں بیچاروں کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، شیطان ان کے نفس میں داخل ہو جاتا ہے، ان کے جسم میں حلول کر جاتا ہے، شیطان انہیں مرگی کے دورے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب تک ایک صحابیہ آپ کے پاس آئی تھی اللہ کے نبی جی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یہ میں حدیث سنا چکا ہوں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے، اس صحابیہ نے آ کر کہا تھا میرے جسم کے اندر جنات داخل ہو جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میرے جسم کے کپڑے نہ اتار دیا کرے۔ تو جو آدمی
کیا ہے کہ ہمیں جنات کی کثر ہے. ابھی دعائیں تو آپ یاد نہیں کرتے, دعائیں پڑھا کرو واش روم میں جاتے وقت اور وہاں سے باہر نکلتے وقت, تو اللہ تعالیٰ خود ہی شیاطین کے فتنے سے آپ کو محفوظ رکھے گا, بچا لے گا. شیاطین وہ اپنی شکل بھی بدل لیا کرتے ہیں, وہ گھروں کے اندر بھی آ جاتے ہیں, بعض دفعہ سانپوں کی شکل بدل لیتے ہیں. جیسا کہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خندق کھود رہے تھے. ایک صحابی کی شادی ہوئی, 3 دن ابھی گزرے تھے. وہ صحابی روزانہ اپنے گھر میں آیا کرتا تھا. وہ صحابی اپنے گھر میں آیا, داخل ہونے لگا. اس کی بیوی باہر کھڑی تھی دروازے کے پاس. صحابی نے یوں نیزہ پکڑا ہوا تھا اپنے ہاتھ کے اندر, یوں اپنی بیوی کو نیزہ مارنے لگا کہ مجھ سے پوچھے ہوئے کہ آپ گھر سے باہر کھڑی ہو. اس نے کہا اس پر صبر کریں, آپ ذرا گھر میں آ کر دیکھیں, ہمارے 4 پائی کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا. وہ صحابی گھر میں داخل ہوا, 4 پائی کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تھا. صحابی نے نیزہ پکڑا, فوراً سانپ کو مارنا شروع کر دیا. حدیث کے راوی کا بیان ہے جیسے صحابی نے سانپ کو مارا, ابھی پتہ نہیں چلا پہلے سانپ کی جان نکلی یا پہلے صحابی کی جان نکل گئی. آپ کے پاس صحابہ اسے لے کر آئے, اللہ کے نبی جی اس بیچارے کی نئی شادی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, وہ جن تھا جو سانپ کی شکل اختیار کر کے آیا تھا, جب اس نے اس جن کو مارا, جنوں نے اس پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا. آپ نے فرمایا اس کے بعد میں تمہیں ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں, جب بھی تمہارے گھر کے اندر کوئی سانپ آ جائے, آپ نے فرمایا 3 دن اسے آپ کہو فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا, آپ میرے گھر سے چلے جاؤ, آپ میرے گھر سے چلے جاؤ, آپ میرے گھر سے چلے جاؤ. اگر 3 دن کے بعد بھی وہ سانپ نظر آ جائے فَلْيَقْتُلْهُ, تو اسے قتل کر دیا جائے. فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ, تو وہ شیطان ہوگا. اسے آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا, لیکن 3 دن پہلے اسے یہ کہا ہے ابھی سانپ دیکھا جائے تو فوراً اسے مار دینا جو گھر کے اندر سانپ ہوا کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جی, وہ جو سانپ شکلیں, جنات شکلیں بدلا کرتے ہیں شیاطین, اس سانپ کی کوئی علامت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سانپ بالکل پتلا سا ہوا کرتے ہیں. اگر بالکل پتلا سا سانپ ہو آپ کے گھر میں آ جائے, آپ نے فرمایا تو سمجھ لینا یہ کوئی نہ کوئی شیطان ہے جس نے اپنی شکل کو بدلا ہوا ہے. اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے. صحابہ نے نبی اللہ کے نبی جی اس بیچارے نوجوان کی نئی شادی ہوئی تھی, ابھی جنات نے اسے شہید کر دیا ہے, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے زندہ کر دے. آپ نے فرمایا لا, اللہ نے یہ قاعدہ قانون نہیں بنایا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں اللہ کا نبی بھی اسے زندگی نہیں دے سکتا. اب یہ حدیث سنا کر ایک واقعہ کا میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ بیان کرتے ہیں ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت کی. جب انہوں نے بکرا ذبح کیا, چھوٹے چھوٹے ان کے 2 بچے تھے, وہ بھی اوپر چھت سے دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے بکرے کو ذبح کرتے دیکھا, انہوں نے بھی چھری کو پکڑا, انہوں نے بھی اپنے آپ کو ذبح کر لیا. ایک لڑکے نے دوسرے کو ذبح کیا, دوسرے نے چھری کو پکڑا, اس نے خود اپنے آپ کو ذبح کر لیا. جب سارے صحابہ کھانا کھا چکے تو آپ نے فرمایا جابر تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ جب چھت پر جا کر دیکھا تو دونوں وہ ذبح ہوئے پڑے تھے. جابر دونوں کو اٹھا کر لے کر آئے, اللہ کے نبی سے آپ انہیں زندہ کر دیں, آپ انہیں زندہ کر دیں. تو کہتے ہیں نبی پاک نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا, آپ نے دونوں بچوں کو زندہ کر دیا. یہ بالکل جھوٹ ہے, ایسا کسی حدیث کی کتاب میں واقعہ موجود نہیں ہے کہ حضرت جابر کے 2 بیٹوں نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا, ایک نے دوسرے کو ذبح کر لیا, دوسرے نے خود اپنے آپ کو ذبح کر لیا. ایسا واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے, یہ بالکل پکا جھوٹ ہے. جبکہ آپ نے قاعدہ بیان کر دیا جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا جاتا ہے میں اللہ کا نبی بھی اسے واپس نہیں لا سکتا. جو شیاطین ہوا کرتے ہیں یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو ایذا پہنچایا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد, جو بھی آدم کا بیٹا پیدا ہوتا ہے یمسہ شیطان, شیطان اسے چونکا لگاتا ہے, شیطان اسے مارتا ہے.
فَيَسْتَحِلُّ الصَّارِخَ تو بچہ چیخنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا غیرہ مریم و ابنہا، عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے چوکا نہیں مارا. عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے چوکا نہیں مارا. مریم کے علاوہ، مریم کے بیٹے کے علاوہ شیطان ہر کسی کو چوکا لگاتا ہے اور وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. ابھی مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو شیطان نے چوکا کیوں نہیں مارا؟ کیونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ جو بھی تو مجھے بیٹا عطا کرے، بیٹی عطا کرے، تیرے گھر کے لیے میں وقف کر دوں گی. اللہ نے اسے بیٹی عطا کر دی، عمران کی بیوی کو. تو اس نے کہا انی اعیذھا بیکا، یا اللہ میں اس مریم کو بھی تیری پناہ دیتی ہوں، وذریتھا، یا اللہ اس کی اولاد کو بھی میں تیری پناہ کے اندر داخل کرتی ہوں. تو مفسرین نے لکھا ہے ماں کی اس دعا کی وجہ سے، عمران کی بیوی کی اس دعا کی وجہ سے نہ مریم کو شیطان نے چونکا مارا اور نہ ہی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو شیطان نے چونکا مارا علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار میرا وہ صحابی ہے اجارہ اللہ، عمار کو اللہ نے بھی شیطان کے چونکے سے بچا لیا ہے. عمار کو بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے فتنوں سے محفوظ کر رکھا ہے. اہل تشیع وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اہل السنہ کا عالم آدمی وہ عمار کی یاقت کی فضیلت کو بیان نہیں کرتا. ابھی کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں بیان کر رہا ہوں اور بھی ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ نے بڑا اونچا بنایا تھا. ان کے باپ یاسر وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے. ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام کے اندر پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے. اور عمار کو اللہ نے نبی کی زبان پر اللہ نے عمار کو شیطان کے فتنوں سے بچا لیا. ابھی ہم عمار کی فضیلت کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ جی وجہ یہ ہے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے کندھے کے اوپر اینٹیں اٹھا کے جا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو فرمایا تھا وَإِنَّكَ يَا عمار، اے میرے بیٹے عمار، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. کہتے بتاؤ عمار بن یاسر کو کس نے قتل کیا، کس نے شہید کیا؟ ان بیچاروں کو لغت سمجھنے کے اندر یہ مغالطہ لگا ہے، لغت سمجھنے کے اندر یہ مغالطہ لگا ہے. ایک باغیہ ہوا کرتی ہے بغاوت سے مشتاق، ایک باغیہ ہوا کرتی ہے بغیا سے مشتاق. بغیا کا معنی ہے حق کو تلاش کرنا، تو اس کا ترجمہ ہے عمار حق کو تلاش کرنے والی جماعت وہ تجھے قتل کرے گی. تو کہتے ہیں بتاؤ عمار کو کس نے شہید کیا؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں تھے. جب جنگ صفین ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس جنگ صفین کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ہاتھوں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ کے سارے صحابہ جنگتی ہیں. ابھی اس کا معنی یہ کرنا ہے عمار تجھے حق کو تلاش کرنے والا گروہ وہ شہید کرے گا. ابھی وہ بھی حق کو تلاش کر رہے تھے. پہلے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل ہیں ان کو سزا دی جائے، اس کے بعد علی آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس کے بعد میں قاتلوں سے بدلہ لوں گا. ابھی دونوں نے اتحاد کیا، جس کا اتحاد درست تھا اسے ڈبل اجر دیا جائے گا، جس کے اتحاد کے اندر کمی آئی اسے ایک اجر دیا جائے گا. صحابہ تو سارے کے سارے اللہ نے معاف فرما دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سارے صحابہ سے راضی اور سارے صحابہ کو اللہ سے راضی ہو چکے. تو یہ میں نے ان کا اعتراض بھی دور کر دیا، اعتراض کا جواب بھی بتا دیا. جس طرح قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ متوفیک، میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعک، اور میں تجھے اوپر آسمانوں پہ اٹھانے والا ہوں. ابھی جو مرزئی حضرات ہیں انہیں مغالطہ لگا،
انہوں نے اس کا یوں ترجمہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، ورافعو کا، فوت کر کے بعد میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں۔ تو اس میں ان کا خاصہ کیا رہا؟ اس طرح تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہی فوت کرتا ہے، ہر بندے کو ہی اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لیتا ہے۔ تو توفا یا توفا، توفیت کا معنی ہوا کرتا ہے پورا پورا لینا۔ جب اس کے آگے موت کا لفظ آئے تو تب اس کا معنی کیا جاتا ہے وفات کا معنی کیا جاتا ہے، ویسے اس کا معنی ہے پورا پورا لے لینا۔ تو خیر یہ موضوع سے خارج کی بات۔ تو شیطان جس طریقے سے آدم کی اولاد کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چونکا مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کا وقت ہوتا ہے شیطان تمہارے گھروں کے اندر آ کر کھانا کھاتا ہے، آپ کے گھروں کے اندر آ کر رات گزارتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب شام کا وقت ہوتا ہے شیاطین گلیوں میں بکھر جاتے ہیں، جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے کہتا ہے بسم اللہ، تو شیطان اپنے چمچوں کو کہتے ہیں لا اشا، آج تمہیں اس گھر سے شام کا کھانا نہیں ملے گا، ابھی اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے، آپ اس کے گھر سے شام کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ آپ نے فرمایا جب وہ کھانا کھانے لگتے ہیں تو پڑھتا ہے بسم اللہ، شیطان کہتا ہے لا اشاء لکم ولا مبیتا، اس گھر کے اندر آپ رات بھی نہیں گزار سکتے اور نہ اس گھر کے اندر سے آپ کھانا کھا سکتے ہو، لہذا اس گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، آپ اس گھر سے چلے جاؤ۔ وہ سارے کے سارے شیاطین اس کے گھر سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت نہ بسم اللہ پڑھتا ہے نہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، آپ نے فرمایا شیطان اس بندے کے گھر میں رات گزارا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے طاعون کا مرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا وَقْسُهَا دَارِكُمُ الْجِنِّ، یہ جو تمہارے شیاطین ہیں جنات ہیں، یہ آدم کے بیٹے کے جسم کے اوپر کوئی چھلکا لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھنسی نکل آتی ہے اور لوگوں کو طاعون کا مرض لگ جاتا ہے۔ ایک صحابی آپ کے پاس ہے اللہ کے نبی جی انی استحاضو، مجھے ایام مخصوصہ کے علاوہ بھی کچھ خون آتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی شیطان اتنا لعنتی آدمی ہے، انما ہی رقصۃ من الشیطان، وہ اس طرح عورتوں کو اس مرض میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی شیطان کا چونکا لگانا ہوا کرتا ہے، اور جو بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اعوذ باللہ پڑھا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے شیطان کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ آپ تشریف فرما تھے، دو بندوں نے لڑنا شروع کر دیا، غصے کی وجہ سے دونوں کی رگیں بھول گئی۔ آپ نے فرمایا اگر ان میں سے ایک آدمی یا دونوں یہ اعوذ باللہ پڑھ لیں تو اللہ اس کے غصے کو لے جائے گا، اللہ اس کے غصے کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی کو غصہ آتا ہے یہ بھی شیطان کی وجہ سے آیا کرتا ہے، تو جس سے بھی غصہ آئے تو یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے غصے کو دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو اپنے سامنے بٹھایا کرتے تھے اور آپ یہ دم کیا کرتے تھے، آپ بھی اپنے بچوں کو دم کیا کریں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کر آپ انہیں پھونک مارا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میرا باپ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اپنے بیٹوں کو اسماعیل علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو یہی دعا پڑھ کے دم کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ شیاطین جو ہیں لوگوں کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتے ہیں، کسی کو کس طریقے کے ساتھ کسی کو کس طریقے کے ساتھ۔ تو جو بندہ بھی کثرت سے تعوذ پڑھا کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز کو سنو تو یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اسألک من فضلی۔ آپ نے فرمایا کہ جب گدے کی آواز کو سنا کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کرو فإنہا رات شیطانہ، کیونکہ جو گدے ہیں جب بھی اپنی آواز کو نکالتے ہیں تو وہ شیطانوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو اسی مضمون میں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کیا جائے گا کہ شیاطین کے جو فتنے ہیں ان سے بچنے کا کیا کیا طریقہ ہے اور کون سا ہم طریقہ اختیار کر کے شیاطین کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک خواب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، ایک خواب جو برا ہوا کرتا ہے، پریشان کرنے والا، وہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے، اور بعض وہ ڈرونے خواب آتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جی اگر کسی کو ایسے خواب آئے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نیند سے ایک دفعہ اٹھ کر بیٹھ جائے، اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ وہ ایسا سا تھوڑا سا تھوک لے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے خواب کو اس سے دور کر دیں گے، برے خوابوں کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیں گے۔ اسی طرح شیطان دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ جیسے رات کو ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، جی میں اپنے دل کے اندر 2 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، تو کیا میری طلاق ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی؟ میں دل کے اندر 2 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، وہ میرا کہنا نہیں مانتی، میں نے دل میں کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی، میں زبان پہ نہیں لے کر آیا۔ تو میں نے پھر اسے ایک حدیث سنائی صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم به۔ آپ نے فرمایا جو شیطان آدم کے بیٹوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اللہ نے سارے کے سارے وسوسات کو ختم کر دیا ہے۔ ما لم تتکلم به، جب تک وہ دل والا وسوسہ زبان پہ نہیں لے کر آتا، یا جس طرح دل میں خیال آیا ہے اسی طرح کام نہیں لیتا، تو اللہ تعالیٰ نے دل کے وسوسات سارے کے سارے معاف فرما دیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عهد له، سبحان ربک رب العزة